بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ہارون اختر۔ آج پروجیکٹ مینجمنٹ کا سیکنڈ لیکچر ہم کریں گے۔ اس سیکنڈ لیکچر میں ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ پھر ہم پڑھیں گے کہ مینجمنٹ میں اور پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیا بیسک فرق ہے۔ پھر پروجیکٹ مینجمنٹ کی امپورٹنس کے بارے میں پڑھیں گے، ایک آرگنائزیشن میں پروجیکٹ کی امپورٹنس کیا ہے۔ پھر ہم پروجیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ پروجیکٹ کیا ہے، پروجیکٹ کی بلڈنگ بلاکس کیا ہے، کریکٹرسٹکس کیا ہے ایک پروجیکٹ کی، اور پھر ہم پروجیکٹ کی ڈیفرنٹ ایگزامپلس دیں گے کہ ڈیفرنٹ آرگنائزیشن میں ڈیفرنٹ پروجیکٹس کون کون سے ہیں، اور پھر لاسٹ میں ہم جو ڈیٹیل میں ٹاپک پڑھیں گے جو کہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، وہ ہے پیجز آف اے پروجیکٹ، کے پروجیکٹ کے کتنے پیجز ہیں۔ اچھا جی، تو سٹارٹ لیتے ہیں ہم پروجیکٹ مینجمنٹ سے کہ واٹ از پروجیکٹ مینجمنٹ۔ تو پروجیکٹ مینجمنٹ کو ان سمپل ورڈز میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از دی اپلیکیشن آف نالج، اسکلز، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ٹو پروجیکٹ ایکٹیویٹیز ٹو میٹ پروجیکٹ ریکوائرمنٹس۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن میں اگر کوئی پروجیکٹ ہے تو اس پروجیکٹ کا ایک گول ہوتا ہے، یعنی اس پروجیکٹ کو بنانا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، آپ کوئی ٹربائن انسٹال کر رہے، یا آپ کوئی سافٹ ویئر بنا رہے، یا کوئی گیم بنا رہے، یا دوسرا کوئی مشین بنا رہے، یا کوئی بلڈنگ بنا رہے، یا کوئی برج بنا رہے، تو وہ آپ کی پروجیکٹ گول ہے یا ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس ریکوائرمنٹ یا اس گول کے لیے آپ کو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز چاہیے جن کو ہم پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں۔ اچھا، تو ان ایکٹیویٹیز کے لیے میرے پاس نالج کا ہونا ضروری ہے، مجھے سکلز چاہیے، مجھے ٹولز اینڈ ایکوپمنٹس چاہیے، اور ان ٹولز، ایکوپمنٹس اور سکل اور نالج کو یوٹیلائز کرنے کے لیے مجھے ٹیکنیکس چاہیے، یعنی مجھے ایکسپرٹس بندے بھی چاہیے۔ اچھا، تو ان نالج، سکلز، ٹولز، ٹیکنیکس، ان کی اسٹڈی کو یا ان کی اپلیکیشن کو ٹو پروجیکٹ ایکٹیویٹیز ٹو میٹ پروجیکٹ ریکوائرمنٹ، اس اسٹڈی کو میں کہوں گا پروجیکٹ مینجمنٹ کا نام، یا ان سمپل ورڈز میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ کو اچیو کرنے کے لیے یا پروجیکٹ گول کو اچیو کرنے کے لیے پروجیکٹ ایکٹیویٹیز چاہیے، اور ان پروجیکٹ ایکٹیویٹیز کے لیے میرے پاس نالج، سکلز، ٹولز اور ٹیکنیکس کا ہونا ضروری ہے۔ تو ان نالج، سکل، ٹولز اور ٹیکنیکس کی اسٹڈی کو میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا نام دیتا ہوں۔ یا میں اسی طرح بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کو ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ اٹ از دی اپلیکیشن آف پروسیسز، میتھڈ، سکلز، نالج اینڈ ایکسپیرئنس ٹو اچیو اسپیسیفک پروجیکٹ آبجیکٹیوز according to the project acceptance criteria within the agreed parameters۔ اچھا، جو پہلا والا ڈیفینیشن تھا تو مزید میں نے کیا کر دیا، اس کو ایکسپلین کر دیا۔ یہ پہلا والا ڈیفینیشن اس میں تھا کہ آپ کے لیے جو ایکٹیویٹیز کے لیے نالج، سکل، ٹولز اینڈ ٹیکنیک چاہیے، تو اس کی اپلیکیشن کی اسٹڈی کو میں کیا کہوں گا، پروجیکٹ مینجمنٹ۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ جتنی میں پروسیسز یوز کرتا ہوں، میتھڈز یوز کرتا ہوں، سکلز چاہیے مجھے، نالج اور ایکسپیرینس، تاکہ جو میں نے پروجیکٹ آبجیکٹیو سیٹ کیے ہوئے تاکہ وہ میں جتنے بھی لمٹس ہے ان لمٹس کے درمیان میں جو ٹائم سپین ہے، اس ٹائم سپین میں یا اسی کوالٹی میں یا اسی بجٹ میں یہ چیزیں مجھے چاہیے، تو ود ان ایگریڈ پیرامیٹرز کا مطلب یہ ہے۔ تو اس میں جو میں ان چیزوں کی اسٹڈی کرتا ہوں تو اس کا نام پروجیکٹ مینجمنٹ ہے۔ اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی کیا ہے، ایک فائنل ڈیلیوریبل بھی ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ ہیز فائنل ڈیلیوریبلز۔ تو ڈیلیوریبلز کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے ٹینجیبل اور انٹینجیبل گڈ اور سروس produced as a result of a project that is intended to be delivered to a customer۔ تو ڈیلیوریبل یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک رپورٹ بھی ہو سکتی ہے، ایک ڈاکومنٹ بھی ہو سکتی ہے، ایک سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے، ایک گیم بھی ہو سکتا ہے، یا کسی سرور کو اپ گریڈ کرنا ہے، یا کوئی بلڈنگ بنانا ہے، یا کوئی برج بنانا ہے۔ مینز کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک
فائنل پروڈکٹ ہوتا ہے. پروڈکٹ کو میں صرف ٹینجیبل نہیں بلکہ انٹینجیبل بھی لے سکتا ہوں, کوئی سروس بھی لے سکتا ہوں کہ میں آپ کو ایک سروس پرووائڈ کر رہا ہوں تو سروس پرووائڈ کرنا ایک پروجیکٹ ہے. اور پروجیکٹ مینجمنٹ ہیز فائنل ڈیلیوریبلز. آپ کو پتہ ڈیلیوریبلز کا پتہ چلیے کہ ڈیلیوریبل کیا ہے. دیٹ آر کنسٹرینڈ اور لمیٹیڈ ٹو اے فائنٹ ٹائم اسکیل اینڈ بجٹ. اور یہ جو پروڈکٹ یا سروس آپ کو چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ایک ٹائم اسپین بھی دیا گیا ہوتا ہے اور آپ کو ایک خاص بجٹ بھی چاہیے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ ان تمام چیزوں کی اسٹڈی ہے, نالج, اسکلز, ٹولز اینڈ ایکٹیویٹیز, تاکہ آپ ایک پروجیکٹ ریکوائرمنٹ یا ایک پروجیکٹ گول کو اچیو کر سکے. لیکن جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے آپ کو ایک ٹائم اسکیل بھی دیا گیا ہے, 1 منتھ ہے, 1 سال ہے, 5 سال ہے, 2 سال ہے, جو بھی ہے, لیکن ود ان دی ٹائم اسکیل آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اور ود ان دی بجٹ. فار ایگزامپل کسی پروجیکٹ کے لیے 5 ملین گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے ہیں تو آپ نے اسی 5 ملین میں وہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا ہے. اس سے زیادہ گورنمنٹ یا آرگنائزیشن آپ کو نہیں دے سکتا. تو پروجیکٹ کے لیے ٹائم اسکیل بھی ہے اور بجٹ بھی ہے. تو پروجیکٹ مینجمنٹ ان شارٹ میں کہہ سکتے ہو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہیز فائنل ڈیلیوریبلز وچ آر ٹینجیبل اور انٹینجیبل گڈس اور سروسز that are constrained to a finite time scale and budget. اچھا جی, پروجیکٹ مینجمنٹ کو میں دوسرے طریقے سے بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ it is the practice and exercise of leading the work of a team to achieve goals and meet success criteria at a specified time. اچھا, ایک پروجیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک گول دیا گیا ہوتا ہے اور وہ گول کیا ہے کہ اسی اسپیسیفک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا. تو اسی پروجیکٹ کے لیے آپ کے پاس ایک ٹیم ہوتا ہے, تو اسی ٹیم کا جو کام ہے اس کو لیڈ کرنا, اس کو ہیڈ کرنا. تو اس پریکٹس یا اس ایکسرسائز کو بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کہتے ہیں. ایک ٹیم ہے جو کہ پروجیکٹ کو اچیو کرنے یا پروجیکٹ گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے لیا ہوا ہے, تو اس ٹیم کے کام کو لیڈ کرنا یہ بھی پروجیکٹ مینجمنٹ ہے, تاکہ وہ جو کام ہے, وہ جو گول ہے وہ سکسیسفلی اچیوڈ ہو جائے ود ان دی اسپیسیفائڈ ٹائم. تو اس کو بھی میں پروجیکٹ مینجمنٹ کہتا ہوں. مینس کہ جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہ کسی ٹیم کو لیڈ کرتا ہے تاکہ وہ جو گول انہوں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے وہ گول اچھی طریقے سے اچیو ہو جائے, یہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہے. اچھا, نیکسٹ اب میں آتا ہوں پروجیکٹ مینجمنٹ کی پرائمری چیلنجز کی طرف. تو the primary challenge of a project management is to achieve all of the project goals within the given constraints. اب پرائمری چیلنج کیا ہے کہ جو گول آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اسی گول کو آپ سکسیسفلی اچیو کریں, لیکن ود ان دی گیون لمٹس, ود ان دی گیون کنسٹرینٹس. اب وہ لمٹس یا کنسٹرینٹ کیا ہے آپ کے پاس, وہ اسکوپ ہے کہ آپ نے جو پروجیکٹ کا اسکوپ لیا ہوا ہے, ٹائم ہے کہ کتنے ٹائم میں آپ نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے, کوالٹی ہے کہ آپ نے جو اسٹیک ہولڈرز ہے یا گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ آپ نے کس کوالٹی پہ بات کی تھی کہ یہ جو برج ہے یا یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ کس کوالٹی کا ہوگا. اینڈ بجٹ, جو کہ امپورٹنٹ کنسٹرینٹ ہے یا امپورٹنٹ لمٹ ہے بجٹ, کہ سارا کام آپ نے ود ان دی بجٹ کرنا ہے. اچھا, پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے جو پرائمری چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ تمام گولز کو ود ان دی گیون کنسٹرینٹس کمپلیٹ کر لیں. اور جو گیون کنسٹرینٹس یا لمٹس ہے وہ یہ 4 ہے کہ اسکوپ, اپنے اسکوپ کو دیکھنا ہے, ٹائم ود ان دی ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے, کوالٹی کو دیکھنا ہے, جس کوالٹی پہ بات ہوئی تھی اسی کوالٹی کا کام کرنا ہے, اور بجٹ, امپورٹنٹ ٹرم بجٹ, کہ آپ نے ود ان دی بجٹ سارا کام کرنا ہے.
اور یہ جو ساری انفارمیشن ہے یہ پلاننگ پیج میں اسکوپ کے بارے میں، ٹائم کے بارے میں، کوالٹی اور بجٹ کے بارے میں ہم جو پلاننگ پیج یا انیشیٹنگ پیج کرتے ہیں پروجیکٹ کا، جو آگے ہم پڑھیں گے، اس میں پھر ہم ڈسکرائب کریں گے ایک پروجیکٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اسی پروجیکٹ ڈاکومنٹ میں ہم اسکوپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا اسکوپ کیا ہوگا، کتنے ٹائم میں کمپلیٹ ہوگا، کوالٹی کس کوالٹی کا یہ پروجیکٹ ہوگا، اور کتنے بجٹ میں کمپلیٹ ہوگا. سو یہ جو تمام انفارمیشن ہے یہ پروجیکٹ ڈاکومنٹیشن میں گیون ہوتی ہے. اور پروجیکٹ ڈاکومنٹیشن ہم بگننگ، جو پروجیکٹ ہم شروع کرتے تو اس کے بگننگ میں ہم پروجیکٹ ڈاکومنٹیشن بناتے. تو یہ ساری چیزیں پروجیکٹ ڈاکومنٹیشن میں گیون ہوتی ہیں. نیکسٹ اب میں اسکوپ آف پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف آتا ہوں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کن کن آرگنائزیشن میں یوز ہوتا ہے. اچھا، جب میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا نام لیتا ہوں تو میرے ذہن میں آتی ہے فیلڈز ان انجینئرنگ اینڈ کنسٹرکشن. تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کوئی انجینئرنگ ریلیٹڈ پروجیکٹ ہے یا کوئی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہے. تو ہم اکثر مس یوز کر دیتے ہیں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ یا پروجیکٹ یہ صرف انجینئرنگ، فیلڈز آف انجینئرنگ میں یوز ہوتا ہے یا کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے. لیکن نہیں، آج کل جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو، ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہو، یا کوئی ہیلتھ کیئر سسٹم ہو، انفارمیشن ریلیٹڈ کوئی کمپنی ہو، تو ان سب میں پروجیکٹ مینجمنٹ یوز ہوتا ہے. کیونکہ وہ ضرور کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں اور وہ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ ضرور یوز ہوگا. اچھا، نو میٹر واٹ دا انڈسٹری از، جو بھی انڈسٹری ہو، لیکن وہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا رپلی جو ہے وہ جاب سیم ہوتا ہے، یا بیسک جو جابز ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. پہلا جو جاب ہے وہ ہے ٹو ہیلپ ڈیفائن دا گولز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا پروجیکٹ. ایک پروجیکٹ مینیجر کیا کرتا ہے کہ وہ گولز کو ڈیفائن کرتا ہے کہ ہم نے یہ ٹاسک کرنا ہے، اینڈ آبجیکٹیوز آف دا پروجیکٹ، یہ گول ہم نے یہ کمپلیٹ کرنا ہے، اور ان کے لیے کیا آبجیکٹیوز ہے، 2 3 4 آبجیکٹیوز ہے کہ یہ والا پاتھ یوز کرنا ہے اور اس پروجیکٹ کو اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے. سو ٹو ہیلپ ڈیفائن دی گولز اینڈ آبجیکٹیوز آف دا پروجیکٹ، یہ ذمہ داری ہے پروجیکٹ مینیجر کی، چاہے وہ چھوٹا آرگنائزیشن ہو یا بڑا آرگنائزیشن ہو، گورنمنٹ آرگنائزیشن ہو یا کوئی ملٹی نیشنل ہو یا این جی او ٹائپ ہو، ہیلتھ کیئر سسٹم ہو، آئی ٹی ریلیٹڈ کوئی پروجیکٹ ہو. تو وہاں پہ پروجیکٹ مینیجر کیا کرتا ہے یا اس کا اسٹاف کیا کرتا ہے، وہ گولز کو ڈیفائن کرتے ہیں، آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرتے ہیں فار دی پروجیکٹ. نیکسٹ جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ ڈیٹرمن وین دا ویریس پروجیکٹ کمپوننٹس آر ٹو بی کمپلیٹڈ اینڈ بائی ہوم، کہ جو پروجیکٹ کو ڈفرینٹ حصوں میں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے، تو ہر حصے کو کون کمپلیٹ کرے گا اور یہ کب کمپلیٹ ہوگا. تو یہ ٹاسک بھی پروجیکٹ مینیجر کا ہے. تو پروجیکٹ مینیجر گولز اور آبجیکٹیوز کو بھی ڈیفائن کریں گے، اور یہ بھی کریں گے کہ جتنے پارٹس ہیں یا کمپوننٹس ایک پروجیکٹ کے، تو ان پروجیکٹس یہ والے کمپوننٹس کب کمپلیٹ ہوگے اور کون ان کو کمپلیٹ کرے گا. اور پروجیکٹ مینیجر امپورٹنٹ کام کہ جب یہ گول اور آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کر دے اور لوگوں کو ٹاسک دے دے، تو اس ٹاسک کے بعد ان کا یہ بھی کام ہے کہ وہ کوالٹی کنٹرول، کوالٹی کو چیک کرے، کوالٹی کنٹرول کا کام کر لیں. ہر ایک کمپوننٹ جو کہ کمپلیٹ ہو گیا ہے یا کمپلیٹ ہو رہا ہے یا ڈیورنگ کنسٹرکشن ہے کہ وہ بن رہا ہے، تو وہاں پہ ان کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے کہ اسی سٹینڈرڈ کے مطابق انہوں نے اس کام کو دیکھنا ہے اور چیک کرنا ہے. تو جو پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے ان کا ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ وہ گولز کو ڈیفائن کرتے ہیں، آبجیکٹیوز کو ڈیفائن کرتے ہیں، پھر کہ وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ کمپوننٹس سے کون ان ڈفرینٹ کمپوننٹس کو بنائے گا اور کب بنائے گا، ٹائم سپین بھی وہ دیں گے، اور کوالٹی کنٹرول چیک بھی وہ کریں گے.
اچھا، تو اسکوپ آف پروجیکٹ مینجمنٹ یہ ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ صرف انجینئرنگ اور کنسٹرکشن کے فیلڈز میں نہیں یوز ہوتی، بلکہ اٹ از آلسو ایسوسیٹڈ ود دی ہیلتھ کیئر اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی ریلیٹڈ انڈسٹریز. اور جو بھی انڈسٹری ہو، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، آئی ٹی ریلیٹڈ ہو، انجینئرنگ ریلیٹڈ ہو، ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ہو، وہاں پہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا کام جو ہے وہ ربلی سیم ہوتا ہے. اور جو کام وہ کرتے ہیں وہ define the help and define the goals and objectives of the project, determine when the various project components are to be completed and by whom, and to create quality control checks to ensure completed components meet a certain standard. Next, اب میں ڈفرینس بٹوین مینجمنٹ اینڈ پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف آتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان میں کیا فرق ہے. اچھا، پہلے سلائیڈ میں نے پڑھا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہیز فائنل ڈیلیوریبلز دیٹ آر کنسٹرینڈ ٹو اے فائنائٹ ٹائم اسکیل اینڈ بجٹ. اب اسی فائنائٹ ٹائم اسکیل کو لے لے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ یا ایک پروجیکٹ کے لیے آپ کے پاس ایک فائنائٹ ٹائم اسکیل ہے. اب اس فائنائٹ ٹائم اسکیل کے مطابق میں مینجمنٹ اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی ڈفرینس کو ڈیفائن کروں گا یا ان کی ڈفرینس کو ہائی لائٹ کروں گا. اچھا جی، پہلے میں مینجمنٹ کو پڑھ چکا ہوں. مینجمنٹ میں نے کیا پڑھا ہے کہ یہاں پہ وہی سیریز آف ٹاسکس ہے، لیکن یہ سیریز آف ٹاسک آن گوئنگ ایک پروسیس ہے. اچھا جی، اس میں نے آپ کو یونیورسٹی کی مثال دی تھی، پروڈکشن انڈسٹری کی مثال دی تھی، اور دوسری اس قسم کی مثالیں میں نے آپ کو دی تھی کہ وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے جو مینجمنٹ درکار ہے تو وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. لیکن وہاں پہ میں نے ٹائم اسکیل کا ذکر نہیں کیا تھا. لیکن یہاں پہ اب میں کیا کروں گا پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے، وہی سیریز آف ٹاسک ہے. آپ ٹاسک بی سے پہلے ٹاسک اے کمپلیٹ کریں گے، اور پھر ٹاسک سی، ڈی، اسی طرح سب ٹاسک کمپلیٹ کر کے آپ پھر ایک فائنل ڈیلیوریبل دیں گے، یعنی کوئی پروڈکٹ یا سروس دیں گے جو آپ کی گول ہے، آبجیکٹیو ہے یا آپ کی فائنل ٹاسک ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو فائنائٹ ٹائم اسپین کی ضرورت پڑے گی. فائنائٹ ٹائم اسپین آپ کو دیا گیا ہے. پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کو ایک لیمیٹڈ ٹائم دیا ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ 6 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے، 9 مہینے میں، 1 سال میں، 2 سال میں، لیکن ایک ٹائم سپین ہوگا کہ آپ نے یہ پروجیکٹ اسی ٹائم میں کرنا ہے. تو اسی پروجیکٹ کی مینجمنٹ کو ہم پروجیکٹ مینجمنٹ کا نام دیتے ہیں. پھر مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ٹائم سپین نہیں گیون ہوتا ہے، بلکہ آرگنائزیشن میں جو فینانس کا، ایچ آر کا یا پروڈکشن کا جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، کنٹینیوس پروسیس ہے. تو یہاں پہ کوئی ٹائم سپین گیون نہیں ہے. تو میں ان شارٹ کہہ سکتا ہوں دیٹ اے کی فیکٹر دیٹ ڈسٹنگوشز پروجیکٹ مینجمنٹ فرام جسٹ مینجمنٹ از دیٹ اٹ ہیز دس فائنل ڈیلیوریبل. جو میں نے پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں کہا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ ہیز فائنل ڈیلیوریبلز اینڈ دس فائنل ڈیلیوریبل ہیز اے فائنائٹ ٹائم اسپین. اس کے لیے آپ کو ایک خاص وقت دیا گیا ہے، ان لائک مینجمنٹ وچ از ان آن گوئنگ پروسیس. اچھا، یہ تو ہو گیا مینجمنٹ اور مینجمنٹ کا ڈفرینس. اب نیکسٹ میں آتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو ایک فائنائٹ ٹائم اسپین چاہیے. تو آپ کو ایک خاص وقت دیا گیا ہے، شارٹ ٹائم دیا گیا ہے. جب آپ کو ایک شارٹ ٹائم دیا گیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو وائڈ رینج آف سکلز چاہیے. آپ کو ایسے ٹیکنیکل بندے چاہیے، ایسے ایکسپرٹس چاہیے کہ وہ جو پروجیکٹ آپ کو گیون ہے یا جو آپ نے گول سلیکٹ کیا ہوا ہے اس گول کو اسی فائنائٹ ٹائم سپین میں کمپلیٹ کر لیں. سو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو مینجمنٹ ہے ان کے لیے بھی آپ کو اچھے بندے چاہیے، ایکسپرٹس بندے چاہیے، لیکن پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے آپ کو بہترین بندے چاہیے، ایسے بندے جو کہ ایکسپرٹس ہو، جو کہ اسی ٹائم سپین کو ذہن میں رکھے اور
جو ٹاسک اور جو آبجیکٹیو گیون ہے اس ٹاسک اور اس آبجیکٹیو کو وہ کمپلیٹ کرے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پروجیکٹ مینجمنٹ اور مینجمنٹ میں بیسک جو فرق ہے وہ ٹائم سکیل کا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کو ایک ٹائم سکیل گیون ہوتا ہے اور اسی ٹائم سکیل کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے. تو اسی لیے آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ میں پروفیشنل بندے چاہیے جن کے پاس سکلز ہو اور وہ ریسورسز کو اچھی طرح یوٹیلائز کر سکتے ہو اور وہ ٹاسک کو جلدی کمپلیٹ کر سکتے ہو ود ان دی ٹائم اسپین, ود ان دی بجٹ, ود ان دی اسکوپ. اب ہم امپورٹنس آف پروجیکٹ مینجمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ایک آرگنائزیشن میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی کیا امپورٹنس ہے. اچھا جی, ہمیں پتہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن کو دن بدن بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشنز کو نئی نئی اپرچونٹیز بھی ملتی ہیں. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو آپ کی دنیا ہے یا بزنسز ہے یا جو مارکیٹ پلیس ہے یہ بہت فاسٹ پیس کے ساتھ چلتی ہے. فاسٹ پیس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ آرگنائزیشن اسی طرح ہے کہ وہ بہت جلد ترقی کرتے ہیں. تو ترقی کرنے کا راز یہ ہے کہ وہ پروجیکٹ مینجمنٹ پہ چلتی ہے یا وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں پر چلتی ہے. اب جو آرگنائزیشن یا آرگنائزیشنز پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں پر نہیں چلتی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فیل پروجیکٹس دیتی ہے یا ان کا ایک پروجیکٹ فیل ہو جاتا ہے پھر بھی وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں کو خاطر میں نہیں لاتے تو ان کا دوسرا پروجیکٹ بھی فیل ہو جاتا ہے, اسی طرح تیسرا چوتھا. اب ان کو اپرچونٹیز تو مل رہی ہے, اپرچونٹیز کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروجیکٹس مل رہے ہیں لیکن انہوں نے آگے سے کیا کہ اچھی طرح پلاننگ نہیں کی ہے, ایک اچھی ٹیم نہیں بنائی ہے اور پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں پہ نہیں چل رہے تو وہ فیل پروجیکٹس دے رہے ہیں. اور اس کے برعکس وہ آرگنائزیشن جو کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں پر چلتی ہے اور انہوں نے الگ ایک ٹیم بنائی ہے, اسپیشلسٹ بندے لیے ہوئے ہیں, تو اب جب اپرچونٹیز مل رہی ہے ان کو اپرچونٹی مل گئی, ایک پروجیکٹ مل گیا تو انہوں نے اپنی ٹیم کی بدولت, اپنی ٹیم کی کاوشوں اور ان کی اسٹرگل سے وہ پروجیکٹ ود ان دی بجٹ اور ود ان دی ٹائم اسپین کمپلیٹ کر دیا اور جو اسکوپ تھا پروجیکٹ کا اسی اسکوپ کے ساتھ انہوں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا اور جو کوالٹی مانگی گئی تھی اسی کوالٹی کے مطابق وہ پروجیکٹ انہوں نے کمپلیٹ کر دیا. تو اب جو میں دونوں آرگنائزیشنز کا موازنہ کرتا ہوں تو جو پہلا آرگنائزیشن تھا اس نے پروجیکٹ مینجمنٹ کو یوز نہیں کیا یا ان کے آرگنائزیشن میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی ایکسرسائز نہیں ہوتی تھی, تب انہوں نے کیا کہ ان کا جو پروجیکٹ 1 2 3 ان کے وہ پروجیکٹس فیل ہو گئے. اب جب کہ وہ فیل ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آرگنائزیشن دن بدن نیچے کی طرف آ رہی ہے. تو اب جی کیا ہوگا کہ ایک دن آ جائے گا کہ ان کا آرگنائزیشن بالکل ختم ہو جائے گا یا ختم ہونے کے قریب ہو جائے گا. تو یہ اسی لیے کہ انہوں نے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں پہ کام نہیں کیا یا ان کی آرگنائزیشن میں پروجیکٹ مینجمنٹ کی پریکٹس نہیں ہوتی تھی. اچھا, تو سمری یہ ہے کہ تمام آرگنائزیشنز کو چاہیے کہ وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کو بڑے سیریسلی لیں اور اگر انہوں نے خود کو سروائیو کرنا ہے تو انہیں چاہیے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں پہ وہ چلیں اور یہ جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے یا اس کی پریکٹس ہے اس کو سیریس لیں, تب وہ جا کے اچھے پروجیکٹس کر سکیں گے اور وہ اپنی آرگنائزیشن کو بوسٹ کر سکیں گے. اسی سلائیڈ میں بھی میں امپورٹنس آف پروجیکٹ مینجمنٹ کو ڈسکس کروں گا. اچھا جی, اب ایک آرگنائزیشن ہے اور اس کے پاس کلیئر پاتھ نہیں ہے کسی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کا تو وہ کبھی بھی اس پروجیکٹ کو سکسیزفلی کمپلیٹ نہیں کر سکتے. اب ایک پروجیکٹ میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک ڈیزائرڈ آبجیکٹیو یا ڈیزائرڈ گول ہوتا ہے, تو اگر آپ کے پاس کلیئر پاتھ نہ ہو اور کلیئر پاتھ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں سے آتا ہے یا پروجیکٹ مینجمنٹ کی پریکٹس سے آتا ہے
تو جو کلیئر بات نہ ہو تو آپ کے لیے ایک پروجیکٹ کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں پر چلتے ہیں تو آپ بہت سکسیزفلی ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی، پہلا تھا یا دوسرا اس سلائڈ میں ہم نے کیا تھا کچھ کنسٹرینٹس کیے تھے پروجیکٹ کے لیے، جیسا ٹائم ہے، بجٹ ہے، اسکوپ ہے اور کوالٹی کے. ہم نے ان کنسٹرینٹس کہ یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے کچھ کنسٹرینٹس ہیں. تو جو پروجیکٹ ہمیں دیا گیا ہے تو ہمیں اس کو ود ان دی ٹائم کمپلیٹ کرنا ہے. جو ریسورسز دیے گئے ہیں ہم نے ریسورسز کو ضائع نہیں کرنا ہے. بجٹ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا ہے. جو پروجیکٹ کا فنکشن ہے، جو اسکوپ ہے، تاکہ وہ وہی فنکشن کرے اور اس کی کوالٹی بھی اچھی ہو. تو اب اگر آپ کے پاس ایک سائنٹیفک اپروچ نہیں ہے، سائنٹیفک اپروچ بیسیکلی مینز پروجیکٹ مینجمنٹ. اب اگر آپ پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں کو یا سائنٹیفک اپروچ کو سائنٹیفک اپروچز کو اپلائی نہیں کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پروجیکٹ تو کمپلیٹ کر لو گے لیکن ود ان دی ٹائم نہیں ہوگا، یا آپ ریسورسز کو ضائع کر دو گے، یا بجٹ سے زیادہ پیسے لگا لو گے، یا اس کا اسکوپ ٹھیک نہیں ہوگا، یا کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی. تو اب اگر آپ سائنٹیفک اپروچز کو یوز کریں گے یا پروجیکٹ مینجمنٹ کو یوز کریں گے تو آپ ایک پروجیکٹ کو بہت اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اگر آپ سائنٹیفک اپروچز یا جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصول ہیں ان کو یوز نہیں کریں گے تو آپ کبھی بھی ایک پروجیکٹ کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے. سو ٹو سمرائز or in a nutshell I can say that project management provides exactly that, a scientific approach that helps to ensure successful results through structure and organization. One of the most important importance of project management is that by using project management methods, organizations can gain control over the running of projects and make sure that they are keeping on track and within budget. And project deliverables need to be managed effectively so that no one loses track over what is happening. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی آرگنائزیشن میں اگر پروجیکٹ مینجمنٹ کی میتھڈز یوز ہوتی ہے یا پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصول یوز ہوتے ہیں تو وہ آرگنائزیشن کبھی بھی ڈی ٹریک نہیں ہوتا، بلکہ اس آرگنائزیشن میں جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں تو اس آرگنائزیشن کا پورا کنٹرول ان پروجیکٹس پہ ہوتا ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور کس فیز میں چل رہے ہیں. اور انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی ٹیم ممبر ڈی ٹریک تو نہیں ہے بلکہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے. اگر وہ ڈی ٹریک ہے تو وہ ان کو صحیح راستہ یا صحیح ٹریک ان کو سمجھائے گا. اچھا، اور یہ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کو بجٹ کا بھی پتہ ہوگا اگر وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی میتھڈز کو یوٹیلائز کر رہے ہیں کہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ود ان دی بجٹ چل رہا ہے یا جو ریسورسز ہے ان کو ضائع کر رہا ہے. تو ایک پروجیکٹ کو ایفیکٹیولی کرنے کے لیے یا سکسیسفلی کرنے کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ کا ہونا بہت ضروری ہے، یا پروجیکٹ مینجمنٹ کے اصولوں کو اپلائی کرنا یا سائنٹیفک اصولوں کو اپلائی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کوئی ٹریک تو لوز نہیں کر رہا ہے، کوئی پاتھ تو لوز نہیں کر رہا ہے، یا ہمیں یہ پتہ ہو کہ آگے کون سا پروسیس ہے اور آگے ہم نے کس پروسیس پہ چلنا ہے. اب اگر کوئی ایک بندہ کہے کہ جی ایک پروجیکٹ ہے وہ اگر فیل ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایک پروجیکٹ فیل ہو جائے تو یہ کوئی بات نہیں ہے. لیکن زیادہ تر آرگنائزیشنز ہیں، ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز ہیں، لارج آرگنائزیشنز ہیں جن میں بہت زیادہ کمپلیکس کام ہوتا ہے اور ان میں بہت زیادہ آن گوئنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں. اب ان کے لیے ایک پروجیکٹ بہت اہم ہوتا ہے، کیونکہ میں نے پہلی سلائیڈ میں کہا تھا امپورٹنس میں کہ آپ کی جو دنیا ہے، مارکیٹ پلیس ہے اور بزنسز ہے، یہ بہت زیادہ فاسٹ پیس پہ چلتی ہیں. تو اگر آپ کا ایک پروجیکٹ ضائع ہو جاتا ہے یا آپ فیل ہو جاتا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مارکیٹ پلیس میں ایک قدم پیچھے آ گئے. تو آپ ایک قدم پیچھے آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ پروجیکٹ کو لینے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی. اس لیے آخر میں کہوں گا کہ پروجیکٹ مینجمنٹ از وائٹل فار آل آرگنائزیشنز. اگر آپ پروجیکٹس لے رہے تو آپ کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے. Before coming towards phases of the project, I want to define what is a project. So I can define a project that it is a temporary, unique and progressive attempt or endeavor made to produce some kind of a tangible or intangible results. Or in simple words, I can say that it is a series of tasks that need to be completed in order to reach a specific outcome. اب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اسپیسیفک آؤٹ کم، ایک اسپیسیفک گول ہوتا ہے جو کہ ٹینجیبل یا انٹینجیبل، جو بھی ٹینجیبل پروڈکٹ ہو یا انٹینجیبل ہو، ان دی فارم آف پروڈکٹ ہو یا سروس ہو. تو ان کے لیے جو ہمیں سیریز آف ٹاسک چاہیے ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو وہ پروجیکٹ ہے. یا میں اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں دیٹ a set of inputs and outputs required to achieve a particular goal. جس طرح پلاننگ پیز میں ایک گول کو ڈیفائن کروں گا کہ میرا گول یہ ہے، یہ خاص گول، اس کو ہم اچیو کریں گے. تو اس کو اچیو کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ انپٹس اور آؤٹ پٹ کی ضرورت ہوگی، اور یہ انپٹس اور آؤٹ پٹس بیسیکلی سیریز آف ٹاسکس ہیں. ٹاسک بی سے پہلے میں ٹاسک اے کو کروں گا، سی سے پہلے بی اور اے کو کروں گا، تو یہ سیٹ آف انپٹس اینڈ آؤٹ پٹس ہے یا سیریز آف ٹاسک ہے. اب یہ جو سارے ٹاسکس ہے یہ تمام کے تمام میں ایک پارٹیکولر گول کو اچیو کرنے کے لیے کروں گا. تو ان تمام ٹاسک کو میں کیا کہوں گا؟ پروجیکٹ کہوں گا. سو all these tasks, a series of tasks that need to be completed in order to reach a particular goal or a specific outcome is called a project. اب جی یہ جو پروجیکٹ ہے میں نے اوپر بھی ڈسکس کر دیا کہ پروجیکٹ آپ کے پاس یونیک ہوگا، ٹیمپرری ہوگا اور پروگریسو ہوگا، اور پھر یہ اکارڈنگ ٹو دی پلانڈ آبجیکٹو، جو آپ نے آبجیکٹوز پلان کیے اسی کے مطابق ہوگا. اچھا نیکسٹ، پھر میں نے کہا ہے کہ جو آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو آپ پروجیکٹ کمپلیٹ کرو گے تو ان کے لیے آپ کے پاس کچھ کنسٹرینٹس ہیں یا لمیٹیشنز ہیں. کاسٹ، کوالٹی، پرفارمنس اور بجٹ، اسی طرح کے کنسٹرینٹس تھے، اور ٹائم تھا. تو یہاں پہ بھی آپ نے یہ سیریز آف انٹر ریلیٹڈ ٹاسکس کرنے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک ٹائم سپین دیا ہوا ہوگا. اسی ٹائم سپین کے مطابق آپ نے یہ جو پروجیکٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ایک بجٹ دیا ہوا ہوگا. فار ایگزامپل 1 ملین ہے، 2 ملین ہے، اس 2 ملین میں آپ نے یہ کام کرنا ہے. جو کوالٹی ہے اسی کوالٹی کے مطابق کام کرنا ہوگا، اور جو پرفارمنس ہے کہ یہ پروجیکٹ یہ فنکشن کرے گا. تو ان کو آپ نے یہ ساری کی ساری پروجیکٹ میں آتی ہے، پروجیکٹ کی لیمیٹیشنز یا پروجیکٹ کی کنسٹرینٹس ہیں. اچھا اب ایک پروجیکٹ کب سکسیسفل ہوگا؟ اگر جو آپ نے ایکسیپٹنس کرائٹیریا رکھی ہے، جو آپ نے آبجیکٹیوز ڈیفائن کیے ہیں، اگر اسی آبجیکٹیوز کے مطابق اور جو بجٹ آپ نے رکھا ہے، جو کاسٹ آپ نے رکھی ہے، جو کوالٹی آپ نے رکھا ہے، جو ٹائم سپین آپ نے ڈیفائن کیا ہے، اگر ان ساری ٹائم سپین میں ود ان دی کاسٹ، ود ان دی بجٹ، اور جو کوالٹی آپ مانگ رہے ہو اور جو پرفارمنس آپ مانگ رہے ہو، اور اگر اسی کے مطابق آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے یا جو آپ کا پارٹیکولر گول ہے یا جو اسپیسیفک آؤٹ کم ہے وہ آ جائے، تو پھر میں کہوں گا کہ یہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا یہ سکسیسفل ہے. اور اگر اس کی کوالٹی میں فرق ہے یا اس کے لیے 1 ملین، جس طرح پشاور میٹرو ہے، اس کے لیے انیشیلی 20 بلین یا جتنے بھی اس کے لیے کاسٹ ریکوائرڈ تھی، اور انہوں نے کاسٹ سے زیادہ اس پہ خرچ کر دیا، تو یہ ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے. پھر آپ اس کی کوالٹی کو دیکھ لیں، ایک ہفتے ایک جگہ پہ کام ہو رہا ہے، دوسرے ہفتے دوسری جگہ پہ، تو کوالٹی بھی اس کی بہت زیادہ پور ہے.
تھرڈ آپ بجٹ بھی اس نے ضائع کر دیا، کوالٹی بھی خراب ہے، اور ٹائم سپین کو دیکھ لے، انہوں نے پہلے 1 سال کا ٹائم دیا تھا اور اب انہوں نے 4-5 سال لگا دیے. تو اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو پشاور میٹرو ہے یا پشاور بس ٹرانزٹ ہے وہ ایک فیلڈ پروجیکٹ ہے، کیونکہ جو آبجیکٹو انہوں نے سلیکٹ کیا اور جو پاتھ اس کے لیے سلیکٹ کیا تھا، جو لیمیٹیشن اور کنسٹرینٹس اس کے لیے سلیکٹ ہوئے تھے، اس میں سے ایک بھی انہوں نے اچیو نہیں کیا ہے. تو اسی لیے میں کہوں گا کہ پشاور میٹرو از اے فیلڈ پروجیکٹ. اب دوسرا اگر کوئی پروجیکٹ ہے اور وہ ود ان دی کاسٹ، ود ان دی بجٹ صحیح جو آؤٹ کم ہے وہ ود ان دی کاسٹ ہے، ود ان دی بجٹ ہے، اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے، پرفارمنس بھی اچھی ہے، اور ود ان دی ٹائم آپ نے وہ اچیو کر دیا، تو وہ ایک سکسیسفل پروجیکٹ ہے. اب میں بلڈنگ بلاکس پہ پروجیکٹ کی طرف آتا ہوں. یہ ٹاپک پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ٹائم، کاسٹ اینڈ کوالٹی آر دا بلڈنگ بلاکس آف ایوری پروجیکٹ. ہر ایک پروجیکٹ جو ہے وہ 3 کمپوننٹ سے بنتا ہے، ٹائم، کاسٹ اینڈ کوالٹی. اب ٹائم مجھے کیا بتاتا ہے کہ آپ کا یہ پروجیکٹ کب سٹارٹ ہوگا اور کب ختم ہوگا، اور اس کا ہر کمپوننٹ کب ختم ہوگا، یا کس ٹائم پہ ایک پروجیکٹ کا کمپوننٹ سٹارٹ ہوگا اور کس ٹائم پہ وہ ختم ہوگا. یا ایک پروسیس ہے پروجیکٹ، جس طرح ہم نے کہا کہ یہ سیریز آف ٹاسک ہے، تو ایک ٹاسک کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، اور پھر وہ ایز اے ان پٹ دوسرا جو ٹاسک ہے اس کے لیے ایز اے ان پٹ یوز ہوگا. تو اس وقت یہ کب سٹارٹ ہوگا اور کب یہ ختم ہوگا. پھر کاسٹ ہے کہ ہم نیسیسری فنڈز کہاں سے لیں گے، کہاں سے ہم فنانسز اور ان سب کو مینیج کریں گے، اور یہ جو کاسٹ ہے یہ ہم کس طرح یوٹیلائز کریں گے، کسی طرح ایک پروجیکٹ کے کمپوننٹ میں اسی کاسٹ کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر کوالٹی ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ جو آپ کی ساری مینجمنٹ کی پروسیس ہے یا جو آپ کا پروجیکٹ ہے یا سروس ہے، تو اس کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے آپ کون سے ٹولز یا ٹیکنیکس یوز کر رہے ہیں. تو یہ تینوں بلڈنگ بلاکس ہے پروجیکٹ کی. ٹائم کہ آپ نے کس ٹائم پہ پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے اور کس ٹائم پہ ختم کرنا ہے. آپ جو ساری فنڈز ہے، جو کاسٹ ہے، جو بجٹ آپ کو چاہیے وہ آپ کہاں سے مینیج کریں گے، اور کوالٹی کہ آپ کون سے ٹولز اور ٹیکنیکس کو یوز کریں گے تاکہ آپ اپنی مینجمنٹ کے جو سارا پروسیس ہو رہا ہے اس کی کوالٹی کو بھی چیک کریں، اور جو آپ کا اینڈ پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی کو بھی چیک کریں. The next topic is key characteristics of a project. So the first characteristic of a project is that it is temporary. It means that every project has a finite start and a finite end. ہر پروجیکٹ کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ یا سٹارٹنگ ڈیٹ ہوتا ہے اور پھر ایک اینڈ ڈیٹ ہوتا ہے. جس طرح انسان کی لائف ٹیمپرری ہوتی ہے کہ وہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا برتھ ڈیٹ ہوتا ہے، اور پھر جب وہ مر جاتا ہے تو اس کا ڈیتھ ڈیٹ ہوتا ہے. اچھا، اب جس دن سے ہم پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ سٹارٹنگ ڈیٹ ہوتا ہے، اور جو سٹارٹنگ ڈیٹ ہے وہ ہم پروجیکٹ انیشیٹنگ فیز سے لیتے ہیں. جس طرح بعد میں ہم فیزز آف پروجیکٹ ڈسکس کریں گے، تو اس میں جو پہلا فیز ہے پروجیکٹ انیشیٹنگ فیز. تو جس دن ہم انیشیٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو اسی دن سے ہم پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے یا کاؤنٹ کریں گے کہ پروجیکٹ اسی پروجیکٹ انیشیٹنگ سٹیٹ سے سٹارٹ ہو گیا ہے. اور پھر جب پروجیکٹ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے، جو آبجیکٹیوز آپ نے رکھے تھے، جو گول آپ نے رکھا تھا اور اس کو اچیو کر لے آپ، تو وہ اینڈ ڈیٹ ہے. یا اگر آپ اس گول کو اچیو نہ بھی کر لیں تب بھی وہ اینڈ ڈیٹ ہے. تو جو پروجیکٹ ٹرمینیشن ڈیٹ ہے یا پروجیکٹ سکسیسفل کمپلیشن ڈیٹ ہے تو اس کو میں اینڈ ڈیٹ کہوں گا. اچھا، ہر پروجیکٹ کا ایک سٹارٹنگ ڈیٹ ہوتا ہے اور ایک اینڈ ڈیٹ ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ایوری پروجیکٹ از ٹیمپرری. The next key characteristic of a project is unique deliverable. اچھا، اب میں اس کو یونیک ڈیلیوریبل کیوں کہتا ہوں؟ فار ایگزامپل ایک گاؤں ہے اور ایک گاؤں میں بچے جو ہے وہ اسکول
جو ان سے 20-30 کلومیٹر دور ہے اور وہ روزانہ جاتے ہیں اسکول کو. اب وہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے یا وہاں پہ گاؤں والے ہیں, انہوں نے سوچا کہ ہمارے بچے کیوں 20-30 کلومیٹر دور جاتے ہیں, کیوں نہ ہم ان کے لیے یہاں گاؤں پہ ایک اسکول کھول لیں. تو اس آرگنائزیشن یا اس گاؤں والے لوگوں کا مقصد کیا ہے, ایک پروڈکٹ بنانا یا سروس لانچ کرنا ان دی فارم آف اے اسکول. اور یہ جو ڈیلیوریبل ہے, جو پروڈکٹ ہے, جو سروس ہے, یہ ایڈریس کر رہا ہے ایک پرابلم کو. تو اس گاؤں میں پرابلم کیا تھا کہ وہاں پہ اسکول نہیں تھا, یا یہ ایڈریس کر رہا ہے ایک ضرورت کو. وہاں پہ ضرورت کیا تھی, ایک اسکول کی, کیونکہ بچے دور جاتے تھے, دوسرے گاؤں یا دوسرے شہر میں اسکول کے لیے جاتے تھے. تو اب یہ جو اسکول کا پروجیکٹ ہے یہ ایک یونیک پروجیکٹ ہے, کیونکہ یہ اس گاؤں کی پرابلم کو ڈسکس کر رہا ہے یا ایڈریس کر رہا ہے, یا اس کی ضرورت کو ایڈریس کر رہا ہے. اور ابھی یہ پروجیکٹ سٹارٹ نہیں ہوا ہے, لیکن بیفور سٹارٹنگ دی پروجیکٹ اٹ ایڈریسز دی پرابلم اور نیڈ. یا میں اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک دوسرا گاؤں ہے اور ان کی عورتیں ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں, یا وہاں پہ ٹینکرز آتے ہیں پانی کے, اور وہاں پہ ان کا اپنا ٹیوب ویل نہیں ہے. تو انہوں نے محسوس کر دیا, یا گورنمنٹ نے محسوس کر دیا, یا ان کی جو لوکل گورنمنٹ ہے انہوں نے محسوس کر دیا کہ یہاں پہ پانی کا کوئی ٹیوب ویل نہیں ہے اور یہ لوگ دور دراز علاقوں سے پانی لاتے ہیں. تو یہ ایک پرابلم ہے جو کہ اس گاؤں میں ہے, یا ایک نیڈ ہے, ان کو پانی کی ضرورت ہے. تو وہاں پہ گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ سٹارٹ کر دیا, اور وہ پروجیکٹ ہے ٹیوب ویل فار دیٹ ولیج. تو یہ جو ٹیوب ویل فار دیٹ ولیج ہے وہ کس لیے کام کر رہا ہے, ایک یونیک ڈیلیوریبل کے لیے, تاکہ اس گاؤں کے لیے, تاکہ وہ ایک ٹیوب ویل بنا سکے. اور اس گاؤں میں پانی کا مسئلہ ہے یا ضرورت ہے, تو وہ اس مسئلے یا اس ضرورت کو ایڈریس کر رہا ہے. اس لیے میں یہ جو ٹیوب ویل کا پروجیکٹ ہے اس کو میں ایز اے یونیک ڈیلیوریبل لے رہا ہوں. اچھا, ان کریکٹرسٹکس کے علاوہ ایک پروجیکٹ کی کچھ اور کریکٹرسٹکس بھی ہوتی ہے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اے کنونشنل پروجیکٹ از لاجیکل. لاجیکل کو میں اسی طرح کہہ سکتا ہوں کہ اٹ ہیز سرٹن لائف سائیکل. اس کا کچھ وقت ہوتا ہے کہ اسٹارٹ پوائنٹ ہوتا ہے اور اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے, جس طرح میں نے ڈسکس کر دیا. تو لاجیکل ان اے سینس دیٹ اٹ ہیز اے سرٹن لائف سائیکل. پھر اٹ شوڈ بی پرپز لیس. اس کا ایک مقصد ہوگا, جس طرح میں نے ڈسکس کر دیا کہ اس پروجیکٹ کا کیا مقصد ہے. تو اس گاؤں میں ایک گاؤں تھا جس میں اسکول نہیں تھا, تو اس کا مقصد کیا ہے, اسکول بنانا ہے, تاکہ بچے دور دراز اسکولوں میں نہ جائے بلکہ اپنے گاؤں میں ان کو اسکول کی فیسلٹی میسر ہو. یا وہ ٹیوب ویل کی مثال آپ لے لیں کہ یہاں پہ پانی کا ایشو تھا تو ٹیوب ویل بنا دیا. تو دیٹ از وائی دی سیکنڈ کریکٹرسٹک آف اے کنونشنل پروجیکٹ از پرپز لیس. اچھا, اے کنونشنل پروجیکٹ از اسٹرکچرڈ. اسٹرکچرڈ اس لیے کہتے ہیں کہ ہر پروجیکٹ میں سیریز آف ٹاسکس ہوتی ہے. ٹاسک بی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاسک اے پہ, ٹاسک سی ڈیپینڈ کرتا ہے ٹاسک بی اور اے پہ. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اے کنونشنل پروجیکٹ از اسٹرکچرڈ ایٹ از ہیز انٹر ڈیپینڈنسیز بٹوین اٹس ٹاسکس اینڈ ایکٹیویٹیز. اس کی جو ٹاسکس ہے یا اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اچھا, اور پھر ہر پروجیکٹ میں جو ریسورسز ہے وہ لمیٹڈ ہے. آپ کو لمیٹڈ ریسورسز گیون ہوتی ہے, چاہے وہ کاسٹ ہو یا ریسورسز جو بھی ہو, تو اسی لمیٹڈ ریسورسز کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے. اور کنونشنل پروجیکٹ از رسک. آپ کو پتہ ہے کہ ہر پروجیکٹ میں رسک کا ایک ایلیمنٹ انوالو ہوتا ہے. کبھی آپ کا پروجیکٹ سکسیزفل ہوگا تو کبھی کبھی وہ فیلڈ بھی ہوگا. اس لیے ہر پروجیکٹ میں رسک ضرور انوالو ہوگا. نیکسٹ, اب میں ایگزامپلز آف اے پروجیکٹ کی طرف آتا ہوں کہ ایک پروجیکٹ کی کیا کیا ایگزامپلز ہیں. سو یہاں پہ میں کچھ ایگزامپلز کو ڈسکس کروں گا. اگر آپ کوئی نیا پروڈکٹ بنا رہے یا کوئی نئی سروس لانچ کر رہے ہیں تو یہ ایک پروجیکٹ ہے. یا آپ اگر کوئی بلڈنگ بنا رہے یا کوئی فیسلٹی یا کوئی ہاسپٹل بنا رہے تو یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے. کوئی برج بنا رہے تو یہ بھی ایک ہاسپٹل ہے.
کچن کو رینوویٹ کرے تو یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے، مسجد کو رینوویٹ کرے تو یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے. اچھا جی، کوئی نیا ٹرانسپورٹیشن وہیکل آپ ڈیزائن کرے تو یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے، ڈیزائننگ بھی پروجیکٹ میں آتا ہے. اچھا، کوئی نیا سافٹ ویئر بنا رہے یا کوئی ڈیٹا سسٹم کو موڈیفائڈ کر رہے یا کوئی میٹنگ کو آپ آرگنائز کر رہے ہیں یا نیا بزنس پروسیس آپ امپلیمنٹ کریں تو یہ سب کے سب پروجیکٹ کے ایگزامپلس ہیں. یا آپ کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں یا کوئی گیم بنا رہے یا آئی ٹی ریلیٹڈ کوئی اور کام کر رہے تو یہ بھی سب پروجیکٹ کے ایگزامپلس ہیں. نیکسٹ اب میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک کی طرف آتا ہوں وچ از phases of a project. So the management of projects involves 5 phases which are project initiating phase, project planning phase, project execution phase, project monitoring and control phase and the project closure phase. اچھا جی، اب اس ڈائیگرام کو آپ دیکھ لیں. پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں پروجیکٹ انیشیٹنگ فیز سے. اچھا، پروجیکٹ انیشیٹنگ فیز میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے جو ٹاپ مینجمنٹ یا ٹاپ لیول مینجمنٹ کے بندے ہیں یعنی سی اوز ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں کہ آفیشیلی ایک پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں. انہوں نے ضرورت کو دیکھ لیا کہ یہاں پہ ایک پروجیکٹ کی ضرورت ہے، یہاں پہ مجھے فار ایگزامپل ایک ٹیوب ویل کی ضرورت ہے، ایک اسکول کی ضرورت ہے، ایک یونیورسٹی کی ضرورت ہے یا ایک یہاں پہ کوئی ہائیڈرو پروجیکٹ کی ضرورت ہے. تو جو پروجیکٹ انہوں نے یہ پلان کر دیا، یہ نیڈ ہے، ایک پرابلم ہے کہ ایک علاقے میں، تو وہ پلان کرتے ہیں ایک پروجیکٹ کہ ہم نے اس علاقے میں یہ کام کرنا ہے. تو اس کو جب آفیشیلی وہ ایک نام دے دیتے ہیں تو یہ پروجیکٹ انیشیٹنگ فیز ہے. جب پروجیکٹ آفیشیلی انیشیٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس پروجیکٹ کے بارے میں اس کے ڈفرینٹ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کے بارے میں اب پلان کریں گے وہ لوگ، اور پلاننگ کے لیے اپنے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پروجیکٹ پلان کے لیے وہ پلان کریں گے کہ اس پروجیکٹ کا سکوپ کیا ہوگا، کتنے ٹائم سپین میں یہ بنے گا، کتنی بجٹ ہمیں چاہیے، اس پروجیکٹ کی یا اس پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہوگی. تو ہر ایک کی سکوپ کے بارے میں، ٹائم کے بارے میں، کاسٹ کے بارے میں، کوالٹی کے بارے میں، ہر ایک کے بارے میں پلان ہوگا. اب اس پلان کو ذہن میں رکھ کر پھر ہم پروجیکٹ ایگزیکیوشن یعنی پروجیکٹ کو ہم ڈیلیور کرنا سٹارٹ کریں گے. ان کی جو پلان ہم نے کی اس پلان کے مطابق چلیں گے اور پروجیکٹ کو سٹارٹ کریں گے، یا پروجیکٹ ہم جو پروجیکٹ کے سٹیپس ہیں اس سٹیپس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے. یعنی جو آفیشیل پروجیکٹ سٹارٹنگ ہے، جو پریکٹیکلی سٹارٹنگ آف پروجیکٹ ہے، وہ پروجیکٹ ایگزیکیوشن فیز ہے. اچھا، پروجیکٹ ایگزیکیوشن فیز میں ہی جو آپ کی کنٹرول کے لیے جو آپ نے سٹاف رکھا ہوا ہے یا مانیٹرنگ کے لیے جو آپ کے ہیڈز ہے، جو پروجیکٹ ٹیم کے ہیڈز ہے یا جو لیڈرز ہے، تو وہ مانیٹرنگ بھی کریں گے اور کنٹرول کے لیے، کاسٹ کنٹرول کے لیے جو آپ نے بندے رکھے ہوئے وہ کنٹرول اور مانیٹرنگ بھی کریں گے. تو جب پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، پروجیکٹ چل رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کاسٹ کنٹرول کا پروسیس بھی ہوگا. یہ دونوں فیزز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا، مانیٹرنگ اور کنٹرول، اور جب پروجیکٹ ایگزیکیوٹ ہو جائے، جب پروجیکٹ بن جائے اور پروجیکٹ جب آفیشیلی ہم اسٹیک ہولڈرز کو یا کسٹمرز کو ڈیلیور کر دے تو اس کے بعد ہم آفیشیلی پروجیکٹ کو ختم کر دیں گے، یہ اعلان کر دیں گے کہ پروجیکٹ ختم ہو گیا. تو اس کو پروجیکٹ کلوزنگ فیز کہیں گے. انیشیٹنگ فیز، پلاننگ فیز، ایگزیکیوشن، مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ فیز اور پھر پروجیکٹ کلوزنگ فیز. اچھا، اب ہم ڈیٹیل میں یہ ڈسکس کریں گے. دی فرسٹ فیز از پروجیکٹ انیشیٹنگ فیز. اچھا، یہاں پہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ فارملی سٹارٹ ہوگا، اس کو ایک نام ہم دیں گے اور پھر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے براڈ لیول پہ. اچھا،
فارملی اسٹارٹ ہو گیا، نیم بھی ہو گیا اور وہ براڈ لیول پہ ڈیفائن بھی ہو گیا. اب اس کے بعد ہم پروجیکٹ کے جو اسپانسرز ہیں یا دوسرے امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے نام بھی ہم ڈکلیئر کر دیں گے، اور پھر ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ آیا یہ پروجیکٹ ہوگا، یہ اس پروجیکٹ کو ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. پھر پروجیکٹ کو دیکھیں گے. اگر پروجیکٹ کمپلیکس ہے تو ہم اس کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈیز کریں گے. اب فیزیبلٹی اسٹڈیز کیا ہے تو یہ آپ اکنامکس میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، لیکن ٹو سمرائز فیزیبلٹی اسٹڈی یہ ہے کہ ہم اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کو دیکھیں گے کہ آیا یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اس ڈیٹیل اسٹڈی کے بعد ہم ایک رپورٹ دے دیں گے جس کو ہم کہیں گے فیزیبلٹی رپورٹ. اس رپورٹ میں یہ ڈسکس ہوگا کہ آیا یہ پروجیکٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اب اگر یہ کوئی آئی ٹی بیسڈ پروجیکٹ ہے تو اس کے لیے اگر ہمیں ڈیٹا چاہیے تو ڈیٹا بھی ہم اس فیز میں کلیکٹ کریں گے. اور اگر کوئی انڈسٹری کنسٹرکشن کا کوئی پروجیکٹ ہے تو اس میں ہم جو پروجیکٹ چارٹر ہے یا جو پروجیکٹ ایگریمنٹ ہے وہ بھی ہم اسی فیز میں کریں گے. تو بیسیکلی ہم اس فیز میں کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ فارملی سٹارٹ کریں گے اور اس کو ہم گورنمنٹ سے منظور کرنا ہے یا اس کو نام دینا ہے یا اس کو ڈیفائن کرنا ہے ایٹ براڈ لیول، وہ سب پروجیکٹ انیشیٹنگ فیز میں ہوگا. پھر فیزیبلٹی اسٹڈیز بھی ہم اسی فیز میں کریں گے، اور اگر کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے کوئی انڈسٹری ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کا، تو اگر کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے تو وہ بھی ہم اس فیز میں کریں گے. نیکسٹ از پروجیکٹ پلاننگ فیز. اچھا، اب ہم نے پروجیکٹ میں یا پروجیکٹ مینجمنٹ میں پڑھا ہے کہ جو کنسٹرینٹس ہے یا جو لیمٹس ہے وہ کاسٹ ہے، اسکوپ ہے، ڈیوریشن ہے، کوالٹی ہے، رسک ہے، ریسورسز ہے، جو بھی ہے. اچھا، جب ایک پروجیکٹ پلان یا پروجیکٹ مینجمنٹ پلان جب ہم بنائیں گے تو وہ ہم اسی طرح بنائیں گے کہ کاسٹ کا الگ ایک پلان ہوگا، کہ بجٹ کا الگ پلان ہوگا، پھر جو اس پروجیکٹ کا اسکوپ ہے اس کا الگ ایک پلان بنے گا، یہ پروجیکٹ کتنا ٹائم لے گا سو ڈیوریشن کا الگ ایک پلان ہوگا، کوالٹی کا الگ ایک پلان ہوگا. اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم کس طرح کمیونیکیشن کر سکتے ہیں، تو جو موڈز آف کمیونیکیشن ہے اس کا الگ ایک پلان ہوگا. پھر اس پروجیکٹ میں کتنے رسکس انوالو ہے تو اس کا الگ ایک پلان ہوگا. ریسورسز کتنی اویلیبل ہے، کہاں سے ہم ریسورسز لائیں گے اور ریسورسز کو یوٹیلائز کس طرح کریں گے، اس کا الگ ایک پلان بنے گا. اچھا، پھر پروجیکٹ پلاننگ فیز میں جو امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہے جو ہم اس فیز میں کریں گے وہ ہے ورک بریک ڈاؤن سٹرکچر، کہ ہم ایک کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے. ورک بیک گراؤنڈ سٹرکچر یا WBS یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ڈیولپمنٹ آپ اسکیجول کریں گے، مائل سٹون چارٹس کریں گے، گینٹ چارٹس کریں گے، اسٹیمیٹنگ اینڈ ریزرونگ ریسورسز، پلاننگ ڈیٹس کے اس ڈیٹ پہ کیا ہوگا، اسٹارٹنگ ڈیٹ کیا ہوگا، موڈز آف کمیونیکیشن وتھ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہم کس طرح کمیونیکیشن کریں گے، ڈیڈ لائنز یا جو ہم یہ پروجیکٹ کب ڈیلیور کریں گے وہ امپورٹنٹ ڈیٹس ہوں گے، امپورٹنٹ ڈیلیوریز ہوگی. اچھا، یہ جتنے اس فیز میں یہ جتنی ایکٹیویٹیز ہے وہ WBS، مائل سٹون چارٹ، گینٹ چارٹس ایٹسیکٹرا، یہ سب ہم پھر ڈیٹیل میں کریں گے. اچھا، پھر ایک پلان اسی طرح بھی ہوگا کہ ہم رسک کو کس طرح مینیج کریں گے، کون کون سے رسکس انوالو ہے، کون سے آئیڈینٹیفائڈ ہے، کون سے رسک ان آئیڈینٹیفائڈ ہے، اور یہ ہمارے پروجیکٹ پہ کس طرح نظر انداز ہو سکتا ہے یا ہمارے پروجیکٹ کو کس طرح افیکٹ کر سکتا ہے. تو جتنے بھی آئیڈینٹیفائڈ یا ان آئیڈینٹیفائڈ رسک ہیں ان کا بھی الگ ہم ایک پلان بنائیں گے. اچھا، پھر ہم اسی طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دی رسک مینجمنٹ پلاننگ انکلوڈز رسک آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ انالیسز.
رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کی انالیسس کرنا. رسک میٹیگیشن اپروچز کے رسک کو ہم کس طرح میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, اور رسک رسپانس پلاننگ, اس کے لیے الگ ہم ایک پلاننگ کریں گے کہ جو رسک اگر کسی پروجیکٹ میں ایک رسک ہے آئیڈینٹیفائڈ ہے یا ان آئیڈینٹیفائڈ ہے تو اس کے لیے ہم کس طرح رسپانس دے سکتے ہیں, اس کا ایک الگ پلان ہوگا. ان شارٹ جو پروجیکٹ پلاننگ فیز ہے اس میں ہم ہر ایکٹیویٹی کی یا ہم جو ایک لمٹ ہے یا کنسٹرینٹ ہے, ہر ایک کنسٹرینٹ کی ہم الگ الگ پلان بنائیں گے. اور جو امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہیں اور WBS ہے, گینٹ چارٹس ہے, مائل سٹون چارٹس ہے, اور اسی طرح اور بھی ایکٹیویٹیز ہے, کمیونیکیشن وتھ اسٹیک ہولڈرز ہے, یہ ہم پروجیکٹ پلاننگ میں کریں گے. اور جو رسکس انوالو ہے ایک پروجیکٹ میں تو اس رسک کی پلاننگ بھی ہم پروجیکٹ پلاننگ میں کریں گے کہ کس طرح ایک رسک ہمارے پروجیکٹ کو افیکٹ کر سکتا ہے اور کس طرح ہم اس رسک کو ختم کر سکتے ہیں. یہ سب پروجیکٹ پلاننگ کا حصہ ہے. دی تھرڈ فیز از پروجیکٹ ایگزیکیوشن فیز. اچھا, پروجیکٹ ایگزیکیوشن فیز میں آپ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک پروجیکٹ ڈیلیوریبل ڈیولپڈ ہوگا اور کمپلیٹ بھی ہوگا اکارڈنگ ٹو اے میپڈ آؤٹ پلان. اچھا, آپ لوگ کیا کرتے ہیں پروجیکٹ پلاننگ فیز میں کہ ہر کنسٹرینٹ کے لیے الگ الگ ایک پلان بناتے ہیں, ہر سٹیپ کے لیے الگ الگ ایک پلان بناتے ہیں. آپ پروجیکٹ ایگزیکیوشن فیز میں آپ اس پلان کے مطابق چلتے ہیں اور اس پلان کے مطابق آپ لوگ کام کرتے ہیں. اچھا, آپ نے کمیونیکیشن کے لیے الگ ایک پلان بنایا ہوا ہے, میٹنگز آپ کریں گے اس کے لیے الگ پلان بنایا ہوا ہے. پروجیکٹ کس اسٹیٹ میں ہے یا پروجیکٹ اگر اس اسٹیٹ میں ہے تو میں کیا کروں گا, رپورٹس کے لیے الگ پلان ہے, ہیومن ریسورس کے لیے الگ پلان ہے, ریسورسز کے لیے الگ ایک پلان ہے. تو ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ پلان ہے, تو اس پلان کے مطابق ہم چلیں گے اور پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کریں گے یا ڈیولپ کریں گے اور کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا, یہ ایک امپورٹنٹ فیز ہے. امپورٹنٹ فیز میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس فیز میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آیا آپ کا پروجیکٹ چل سکتا ہے کہ نہیں, کہ آپ کا پروجیکٹ ایک سکسیس ہوگا یا نہیں, یا یہ فیلور ہوگا. اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا پروجیکٹ فیلور کی طرف جا رہا ہے تو آپ سٹارٹ میں ہی پروجیکٹ کو اینڈ کر دیں گے, یا آپ نے جو پلان کیا ہوا ہے اس پلان میں چینجز کر لیں گے. تو یہ ایک امپورٹنٹ فیز ہے اور یہ آپ کو بتا دے گا. اور جب یہ پروجیکٹ ایگزیکیوشن فیز آپ شروع کر دیں گے تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے یہ سکسیس کی طرف جا رہا ہے یا فیلور کی طرف. اگر سکسیس کی طرف جا رہا ہے تو ویل اینڈ اوکے, آپ چلے جائیں. اور یہ بھی کلیئر ہے کہ آپ پلان کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن اگر وہ فیلور کی طرف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ نے پلان کیا ہے یا تو اس پلان میں مسئلہ ہے یا آپ کی ٹیم میں مسئلہ ہے. تو آپ نے یا تو پلان کو چینج کرنا ہے یا ٹیم ممبرز کو چینج کرنا ہے. سو پروجیکٹ ایگزیکیوشن فیز will help you understand whether your project will be a success or failure. The fourth phase is project monitoring and control phase. اچھا, پہلے بھی میں نے بتا دیا تھا کہ جو آپ کی مانیٹرنگ اور کنٹرول کا جو فیز ہے وہ آپ کی ایگزیکیوشن فیز کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. دیٹ از دی پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول فیز occurs at the same time as the execution phase. اچھا, آپ کا پروجیکٹ ایگزیکیوشن فیز میں ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں جو مانیٹرنگ ٹیم ہے اور کنٹرول کی جو ٹیم ہے وہ مانیٹرنگ بھی کرتی ہے, ریسورسز اور کاسٹ کی کنٹرول بھی کرتی ہے. اچھا جی, پھر آپ کے جو کاسٹ کنٹرول ہے تو وہ بھی یہاں پہ اس فیز میں ہوگا, اس کی مانیٹرنگ بھی اسی فیز میں ہوگی. پھر ٹائم کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی اسی فیز میں ہوگی کہ آپ کا جو یہ پروجیکٹ ہے وہ ٹائم پہ چل رہا ہے کہ نہیں. اگر وہ لیگ کر رہا ہے تو وہ پھر فائنڈ کریں گے وجوہات کو, وجوہات کی بنا پہ پھر ہم پروجیکٹ پلان میں ویریشنز کریں گے, چینجز کریں گے. اچھا, یہاں پہ کوالٹی کی بھی مانیٹرنگ ہوگی, کوالٹی کو بھی چیک کیا جائے گا. اگر کوالٹی میں کوئی ایشو ہے
تو اس کو بھی وہ پھر دوبارہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کو دوبارہ کر لیں. اور ٹائم کو بھی وہ چیک کر سکتے ہیں. کاسٹ کے بارے میں بھی وہ ڈیٹیل لے سکتے ہیں, کاسٹ کنٹرول کے بارے میں. جو آپ کی ریسورسز کی مانیٹرنگ ہے اور کنٹرول ہے وہ بھی اسی فیز کا حصہ ہے. اچھا, to prevent project failure, consider why projects are likely to fail and the ways to prevent failure. اسی پیج میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کے جو پروجیکٹ فیل ہوتا ہے وہ کیوں فیل ہوتا ہے, تو ہم اس فیلور کی طرف بھی جائیں گے. اور جب ہمیں ریزن کا پتہ چل جائے کہ پروجیکٹ ان وجوہات کی بنا پہ فیل ہوتا ہے, تو ہم ان کو کنسیڈر کریں گے. اور مانیٹرنگ اور کنٹرول پیج میں بیسیکلی ہم یہی کریں گے کہ پروجیکٹ انہی وجہ سے فیل ہوتا ہے, تو ان ایریاز کو ہم فوکس کریں گے اور جو فیلور ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں گے. دی ففتھ فیز اینڈ دی لاسٹ فیز از پروجیکٹ کلوجر فیز. اب پروجیکٹ کلوجر فیز میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے وہ فارملی کلوز ہو جاتا ہے, یعنی جو اینڈ پروڈکٹ ہے یا جو سروس ہے وہ بن جاتا ہے. سو ان دی پروجیکٹ کلوجر فیز a project is formally closed. اب اس پروجیکٹ کلوجر فیز میں سیریز آف امپورٹنٹ ٹاسکس ہے, اور وہ امپورٹنٹ ٹاسکس یہ ہے کہ آپ جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ ڈیلیور کریں گے ٹو دا کسٹمر, ٹو دی اسٹیک ہولڈر, ٹو دی گورنمنٹ. آپ نے جس بندے سے پروجیکٹ لیا ہے, جس آرگنائزیشن سے پروجیکٹ لیا ہے, تو اس بندے اس آرگنائزیشن کو آپ وہ پروجیکٹ ڈیلیور کر دیں گے. پھر نیکسٹ آپ ریسورسز کو ریلیو, ڈسمس یا ریلیز کر دیں گے. اور پھر ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن ٹو دا ٹیم ممبرز. اب جو آپ کے ٹیم ممبرز ہیں جنہوں نے اس پروجیکٹ میں حصہ لیا ہے اور جن کی بدولت یہ پروجیکٹ سکسیزفلی کمپلیٹ ہو گیا ہے, تو اب آپ ان کو ریوارڈ دیں گے اور انعام دیں گے. اس کے بعد پھر آپ نے جن کنٹریکٹرز کے ساتھ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اس ایگریمنٹ کی آپ فارمل ٹرمینیشن کریں گے. تو آپ جو کنٹریکٹرز ہیں ان کو فارملی آپ ٹرمینیٹ کر دیں گے اگر وہ صرف اس پروجیکٹ کے لیے آپ نے ہائر کیے ہوئے ہیں. اچھا, تو پروجیکٹ کلوزر فیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ فارملی کلوزڈ ہو جاتا ہے. آپ اس پروجیکٹ کو یا اس پروڈکٹ کو یا اس سروس کو جو اینڈ جن سے آپ نے پروجیکٹ لیا ہوا ہے ان کو ڈیلیور کرتے ہیں. پھر جو آپ کی ٹیم ہے ان کو آپ ریوارڈ اسی فیز میں دیتے ہیں. اور پھر اگر کوئی کنٹریکٹر ہے یا کوئی ایسے امپلائیز ہے جن کو آپ نے صرف اس پروجیکٹ کے لیے ہائر کیا ہوا ہے, تو ان کی فارمل ٹرمینیشن بھی اسی فیز میں ہوتی ہے.